یہ دن تھا 20 دسمبر 2020 کا، جب ایک 30 فٹ کی بوٹ بہاماس آئی لینڈ سے فلوریڈا کی طرف روانہ ہوئی۔ اس بوٹ میں 20 مسافر سوار تھے، کیونکہ اس بوٹ نے بہاماس سے فلوریڈا کا سفر کئی بار طے کیا تھا۔ اس وجہ سے یہ سفر ان کے لیے بالکل نارمل تھا۔ لیکن بیچ سمندر میں اس بوٹ کے ساتھ آخر کیا واقعہ پیش آیا؟ ان کو سمندر نگل گیا یا یہ کسی طوفان کا شکار ہو گئے؟ اگر صرف کوئی انفارمیشن تھی تو وہ یہ تھی کہ بہاماس آئی لینڈ سے یہ بوٹ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں نکلی تھی۔ لیکن اس انفارمیشن کے علاوہ ایک انفارمیشن اور بھی تھی۔ وہ یہ تھی کہ اس بوٹ نے برمودا ٹرائنگل کو کراس کر کے گزرنا تھا۔ جب امریکن کوسٹ گارڈ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ایک سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا جو سمندر کے اس حصے میں پورے 4 دن اور 4 راتوں تک چلتا رہا۔ لیکن مجال ہے کہ اس بوٹ کا ایک بھی حصہ ملا ہو۔ دوستوں، ہم سب نے برمودا ٹرائنگل کی بہت سی کہانیاں سنی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اصل میں اٹلانٹک اوشین میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل فلوریڈا سے برمودا آئی لینڈ اور پھر پورٹو ریکو سے واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ اس بننے والے ٹرائنگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے برابر ہے، یعنی یہ ٹرائنگل پاکستان اور ترکی سے بھی زیادہ بڑا ہے، جس کو کبھی برمودا ٹرائنگل اور کبھی ڈیول ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل اپنے مسٹیریس فنومینا کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے، جہاں سے گزرتے وقت شپس اور ایئر پلین کا کانٹیکٹ اپنی بیس اسٹیشن سے اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک شپس اور ایئر پلین کی ایک بہت بڑی تعداد اس ٹرائنگل میں گم ہو چکی ہے۔ آج تک ان میں سے صرف چند شپس اور ایئر پلین کا ملبہ ریسرچرز کو سمندر کے باٹم سے ملا ہے، لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں وہ آخری بار ریڈار میں شو ہوئے تھے۔ دوستوں، سمندر کے اس حصے میں طاقتور وارٹکس پایا جاتا ہے یا پھر یہاں سی مانسٹر یا ایلین کا بسیرا ہے۔ آخر برمودا ٹرائنگل میں کچھ تو اب نارمل ضرور ہے، جس کی وجہ سے نہ تو یہ بڑی سے بڑی کارگو شپ کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی جہاز کو۔ یہاں پیش آنے والی اب نارمل ایکٹیویٹیز کا ایکچوئل ریزن سائنسدانوں کو مل چکا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب یو ایس نیوی کے 5 فائٹنگ جیٹ اپنے مشن پر نکلے تھے۔ لیکن برمودا ٹرائنگل کی حدود میں آتے ہی یو ایس نیوی کے ریڈار سے وہ 5 فائٹنگ جیٹ اچانک غائب ہو گئے، کیونکہ اس وقت ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے صرف چند مہینے ہی گزرے تھے۔ اسی وجہ سے یو ایس نیوی کا شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو گرا دیا۔ ان کی تلاش میں ایک اور نیوی کا ایئر کرافٹ بھیجا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بھی برمودا ٹرائنگل کی حدود میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا، اور اس طرح نہ ہی کبھی ان 5 فائٹنگ جیٹس اور اس ریسکیو جہاز کا پتہ چل سکا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے دنیا بھر میں برمودا ٹرائنگل کو خوف کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ لیکن اس واقعے سے تقریباً 10 سال پہلے کچھ ایسا ہی سین ایک اور جہاز کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ 19 سالہ ٹوئنز جارج اور ڈیوڈ یو ایس نیوی میں آفیسر تھے۔ اچانک ان کو اپنے والد کی موت کی خبر ملی۔ وہ ایک پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر اپنے ہوم ٹاؤن جانا پڑا۔ ابھی جہاز کو برمودا ٹرائنگل کے اوپر پہنچے صرف 20 منٹ ہی گزرے تھے تو پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے سارے انسٹرومنٹ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ نہ ہی پائلٹ کو فیول کا اندازہ تھا اور نہ ہی اس کا ریڈیو کام کر رہا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ اتنی اونچائی سے بھی ہمیں نہ ہی کوئی شپ نظر آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی زمین کا چھوٹا سا حصہ۔ دور دور تک صرف پانی اور پانی ہی نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ جہاز میں ایک کو پائلٹ بھی موجود تھا جس نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا، اور چند گھنٹوں کی اس خوفناک پرواز کے بعد آخرکار ان کو زمین نظر آ ہی گئی، جہاں جہاز کو ایمرجنسی لینڈنگ کر کے اتار دیا گیا۔ دوستوں، 2015 میں الفارو نام کی ایک کارگو شپ فلوریڈا سے پورٹو ریکو جا رہی تھی، جو 1 اکتوبر 2015 کو ریڈار سے غائب ہو گئی۔ یو ایس کوسٹ گارڈ اور ایئر فورس نے ایک کمبائن سرچ آپریشن کیا اور پورے 1 مہینے کی ریسرچ کے بعد الفارو سطح سمندر سے 15,000 فٹ نیچے سمندر کے باٹم میں پائی گئی۔ شپ کے کیپٹن سے جب
आखिरी कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि शिप में पानी आ चुका है और अल्फारो से होने वाला ये आखिरी कांटेक्ट था। इस तरह के और भी कई इंसिडेंट्स बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं। दोस्तों 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुर्राक था अपनी लग्जरी याट में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड को बुर्राक की कॉल आई। उसने बताया कि उसकी याट की किसी ठोस चीज के साथ टक्कर हुई है। जब गार्ड वहां पहुंचे तो ना ही उनको कोई याट मिली और ना ही बुर्राक का कोई नामो निशान था। वल्लाह आलम कौन सी चीज के साथ उनकी टक्कर हुई, ये राज बुर्राक के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया। दोस्तों बरमूदा ट्रायंगल के रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्री हर एक नए वाकये के साथ एक बार फिर से लोगों के जहनों में ताजा हो जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की रिसर्च एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद वाकई ही ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे बादल बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये बादल हेक्सागोन की शक्ल जैसे हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये बादल कोई आम बादल नहीं बल्कि एयर बॉम्ब बादल है और जब भी अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत तेज किस्म की हवा चलती है जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से जो पानी में लहरें बनती हैं ना ही इनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि शायद बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।